نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رقانہ رضی اللہ عنہ کی کشتی، ایک عظیم واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب کے سامنے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل اور ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ صرف ایک کشتی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ کا واقعہ ہے۔ سنیے دھیان سے، یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ مشرکین ہر طرف سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ آپ کی طاقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ ان مشرکین میں سے ایک مرد تھا جس کا نام تھا رقانہ ابن عبد یزید، جو بعد میں رقانہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ کون تھا یہ رقانہ رضی اللہ عنہ؟ ارے بھائیو، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے مضبوط پہلوان تھا۔ کشتی کا چرچا تھا۔ لوگوں کی زبان پر ان کی طاقت کی کہانیاں تھیں۔ کوئی بھی پہلوان ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس وقت اتنا غرور کرتے تھے اپنی طاقت پر کہ سمجھتے تھے دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن رقانہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم کو راستے میں دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی میں ہرا دوں تو مشرکین میں میری عزت اور بھی بڑھ جائے گی۔ سوچئے کتنی غفلت تھی اس بندے میں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے کی سوچ رہے تھے۔ رقانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا، اے محمد، کیا تم مجھ سے کشتی لڑو گے؟ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا، ہاں رقانہ، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ رقانہ رضی اللہ عنہ نے بہت خوشی سے کہا، اگر تم مجھے 3 بار ہرا دو گے تو میں تمہاری نبوت کو مان لوں گا اور یہ مان لوں گا کہ تم سچ بسچ اللہ کے رسول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سنیے کیا ہوا۔ چاروں طرف سے لوگ جمع ہونے لگے۔ مشرکین خوش ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار ہوگی اور ان کا دین کمزور پڑ جائے گا، مگر اللہ کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ کشتی شروع ہوئی۔ دونوں پہلوان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رقانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ وہ اپنی ساری مہارت استعمال کرنے لگے، مگر کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقانہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر زمین پر گرا دیا۔ سبھی حیران رہ گئے۔ رقانہ رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو کبھی کسی سے نہیں ہارے تھے، آج زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حیرانی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے، محمد، یہ تو بس شروعات تھی۔ ایک بار پھر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہ واقعہ سن کر اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی کہانیاں سنیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی ایک لائک، آپ کا ایک کمنٹ، آپ کا ایک شیئر، یہ سب صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ چلیے اب آگے سنیے کہ پھر کیا ہوا رقانہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ہاں تو بھائیوں، دوسری بار کشتی شروع ہوئی۔ اس بار رقانہ رضی اللہ عنہ نے اور بھی زیادہ طاقت لگائی۔ انہوں نے سوچا کہ پہلی بار شاید کوئی غلطی ہو گئی، مگر دیکھو اللہ کی قدرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی رقانہ رضی اللہ عنہ کو شکست دے دی۔ پھر سے رقانہ رضی اللہ عنہ زمین پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب۔ تمام لوگ دنگ رہ گئے۔ مشرکین کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رقانہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ان کی عزت داؤں پر تھی۔ انہوں نے کہا، ایک بار اور، بس ایک بار اور۔ تیسری بار، سنیے دھیان سے میرے بھائیوں، تیسری بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقانہ رضی اللہ عنہ کو ہرا دیا۔ تین بار اس شخص کو شکست ملی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ہار نہیں دیکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار سے، بہت ہی نزاکت سے فرمایا، رقانہ،
یہ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے جو تم نے دیکھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو تو کوئی اس کو نہیں ہرا سکتا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حق پر چلیں، جو سچ کی راہ پر قدم بڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، دیکھو، جس طرح میں نے تمہیں 3 بار ہرایا، اسی طرح ایک دن یہ حق کا دین تمام باطل عقائد پر غالب آ جائے گا، اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ صرف ایک کشتی نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا تمہارے لیے۔ رکانہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت پیدا ہو گئی، ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے کہا، اے محمد، آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ میں ضرور کچھ خاص بات ہے۔ مگر افسوس، اس وقت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا ڈر تھا، لوگوں کے طعنوں کا ڈر تھا۔ یہی تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا بھائیوں، ہم جانتے ہیں سچ کیا ہے مگر دنیا کے ڈر سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن سنیے آگے کیا ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، جب اسلام کی فتح ہوئی، جب حق ظاہر ہو گیا، اس وقت رکانہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان مبارک ہاتھوں کو پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ، آج میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر! رکانہ رضی اللہ عنہ مسلمان بن گئے، وہ بہت اچھے صحابی بن گئے۔ اور یہ سب کب ہوا؟ جب حق ظاہر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی کمال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی طور پر ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں مکمل تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے اس پوری کہانی کو غور سے سنا ہے تو آپ کا دل ضرور پگھل گیا ہوگا۔ آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ گئی ہوگی۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کچھ کریں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پھر شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ جتنے زیادہ لوگ یہ سنیں گے، اتنا زیادہ اجر آپ کو ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر لگا دیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جاری رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان میں اضافہ کرے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر۔